السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، عالمی منظرنامے پر مشرق وسطیٰ کے بحران میں پاکستان کے خاموش ثالث کے طور پر ابھرتے ہوئے کردار اور سفارتی فعالیت پر ابھی بحث جاری تھی کہ گزشتہ رات جنیوا سے آنے والی یہ خبر نے ملکی سیاست کے ایوانوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ یہ ہلچل اس وقت پیدا ہوئی جب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بانی تحریک انصاف عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے خطاب کیا۔ اس خطاب کے بعد آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پے در پے پریس کانفرنسز کر کے تحریک انصاف پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ جنیوا میں قاسم خان نے جہاں اپنے والد عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، وہیں پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا ذکر کر کے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ Pakistan made binding commitments under the GSP Plus framework to uphold the international human rights conventions it ratified, including the International Convent on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture. But my father's life demands that we take action. We cannot stand by as his health deteriorates and he is kept away from us. ناظرین، قاسم خان کے بعد عمران خان کے ایک رشتہ دار ڈاکٹر عثمان خان نے اپنی نام نہاد مظلومیت کی کہانی سناتے ہوئے اور پاکستانی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے جی ایس پی پلس اسٹیٹس معطل کرنے کی درخواست کر دی۔ I'm Dr. Usman Khan. I'm also Imran Khan's family. Government has labeled me a digital terrorist, so I can't go back to Pakistan. It's important. GSP status suspension is most important because IMF and the European Union keep doling these corrupt politicians money out there and they keep surviving. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اپنی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھا اور اب ان کے بچے عالمی فورمز پر جا کر جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو مشروط کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت پر حملہ ہے تاکہ غریب عوام کو ان کے روزگار سے محروم کیا جا سکے۔ جہاں پہ ان سفارتی کوششوں کو لے کر بھارت کے اندر شدید تذبذب پایا جاتا ہے، وہاں پر کل بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی۔ یہ کوئی ون آف نہیں ہوا کہ قاسم خان نے وہاں پہ جا کے تقریر کر دی، یہ ان کی پارٹی کا ایک وتیرہ ہے۔ ملک دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جماعت پہلے آئی ایم ایف سے کہتی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیا جائے، پھر آپ جی ایس پی پلس پاکستان کا واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں 2024 میں تاکہ ایکسپورٹر ایکسپورٹ نہ کر سکے، پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ آپ کی اندھی تقلید یہ کہتی تھی کہ آپ کا لیڈر پاکستان سے بڑا ہے اور وہ نہیں تو پاکستان نہیں تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتے، بڑی اچھی بات ہے۔ خاکم بدن آپ کے منہ میں خاک۔ جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی۔ شیم آن یو۔ ناظرین، پریس کانفرنس میں بات چیت کرتے ہوئے صرف جی ایس پی پلس اسٹیٹس تک بات نہیں رہی۔ عطا اللہ تارڑ کی تنقید کا دوسرا رخ قاسم خان کی ان شخصیات کے ساتھ موجودگی تھی جنہیں ریاست پاکستان اپنا مخالف گرانتی ہے۔ خاص طور پر عارف اجاکیہ اور نسیم بلوچ جیسے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ افراد لندن میں پاکستان کے خلاف اور بھارت کے حق میں مہم چلاتے ہیں۔ عارف اجاکیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تلک لگا کے، جھنڈا پکڑ کے، آپ کہہ رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے، کارڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یو این کی بلڈنگ میں بھی جانے کا پتہ ہے، جنیوا پہنچنے کا بھی پتہ ہے، جی ایس پی پلس کا بھی پتہ ہے، تقریر کا بھی پتہ ہے۔ پتہ نہیں ہے تو عارف اجاکیہ کا پتہ نہیں۔ اس میٹنگ سے پہلے بھی عارف اجاکیہ کے ساتھ میٹنگز کر کے یہ ایجنڈا طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کیسے واپس لیا جائے۔ آپ نے اس سے نوٹس لیے جو آپ نے قاسم خان کو دیے۔ زلفی بخاری صاحب مل رہے ہیں بغیر شناسائی کے، ایسی تصویر تو نہیں کھنچتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارت کی پراپر کیمپین چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی سازش میں شامل تھا کہ یو این میں جا کے پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو واپس لینے کی ایک سازش کی جائے۔ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جتنا آپ پاکستان کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ تعالی میرا یہ ملک اتنا ہی اوپر جائے گا۔ وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس کا تیسرا اہم نقطہ عمران خان کے بچوں کی پاکستان آمد اور ان کے پاسپورٹ کے حوالے سے تھا۔ عطا اللہ تارڑ نے اپنی پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا کہ عمران خان کے بچے نائٹ کاپ پر سفر کیوں نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ غیر ملکی شہریت اور زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کے ساتھ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو سوال اٹھانا لازمی ہے۔ ہم نے دل بڑا کیا، ہم نے کہا کہ ہم عمران احمد نیازی کے دونوں صاحبزادوں کو کھلے دل سے ویلکم کریں گے، وہ نائٹ کاپ کے اوپر پاکستان میں آئیں۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستانی شہری کے طور پہ آئیں۔ پاکستانی شہریت سے شرمندگی کس بات کی؟ آپ کا جو بھی ماموں ہو زیک گولڈ سمتھ، ہمیں سے سروکار نہیں ہے، آپ ان کے گھر میں رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ کیا جو اسرائیل کو فنڈنگ نہیں کرتے زیک گولڈ سمتھ، ان کے والد ایک ٹویٹ دکھا دیں جو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی، غزہ کے حوالے سے کی، ایک ٹویٹ ان کے والد کی دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں غزہ والے معاملے پہ بھی جو ہے ہم اسرائیل کی مذمت کرتے نہیں کریں گے، بیکاز obviously ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے۔ کیا حب الوطنی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ نائکاپ پہ ٹریول کرتے اور پاکستان آتے اور کہتے کہ جی یہ ہمارا اوریجن کارڈ ہے،
ہم پاکستانی، یہ گرین کلر کا کارڈ ہے اس میں آپ پرائیڈ لیتے. آپ نے آگے کہانی سے کہانی بنا لی کہ جی ہمیں یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاع تارڑ کے اس تند و تیز بیانیے کو مزید تقویت دینے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری بھی میدان میں آئی اور قاسم خان کے بیان کو ریاست کے خلاف ایک منظم گٹھ جوڑ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس متنازع بنانے کا ٹاسک لیا ہے. قاسم گولڈ سمتھ نے کل جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. اس نے پاکستان کے اوپر ایک دوبارہ 9 مئی کیا ہے، ایک معاشی تخریب کاری کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ حسین اتفاق ہے کہ یہی ایجنڈا انڈیا کا بھی ہے. انڈیا بھی چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر جو ہے مستحکم نہ ہو. کب تک کتنا ایکسپوز ہونا ہے انہوں نے. اس خاندان نے قسم کھائی ہے کہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. دوسری جانب حکومتی وزراء کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ قاسم خان غیر سیاسی ہیں اور ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. قاسم خان نے تو واضح طور پر سٹیٹس برقرار رکھنے کی حمایت کی ہے. حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے. ناظرین، اس تمام صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا قاسم خان کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بیان واقعتاً ایک انسانی حقوق کی پکار تھی یا اس کے پیچھے پاکستان کے معاشی مفادات کو عالمی سطح پر مشروط کرنے کی کوئی سوچی سمجھی کوشش چھپی تھی؟ کیا عالمی فورمز پر ایسے بیانات پاکستان کی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اور کیا عمران خان کے بچوں کی غیر ملکی شہریت اور زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کو بنیاد بنا کر ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھانا صرف سیاسی مخالفت کی حد تک محدود ہے یا یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے؟ اسی معاملے پہ بات کریں گے. 4 صحافی تجزیہ کار آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مزمل شاہ صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمینہ پاشا صاحبہ. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ملک صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے. سر، یہ رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے یا واقعی قاسم خان نے واقعی پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ منصور صاحب، اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اور میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، یہ سیاسی جماعت ہوتی تو یہ سیاست جماعت کی طرح بیہیو کرتی. یہ ایک فین کلب ہے، ایک ایسا گروہ ہے کہ جنہیں عمران خان کے اقتدار کے بغیر پاکستان اچھا نہیں لگتا. انہیں وہ پاکستان اچھا لگتا ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان ہو. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں تو انہیں یہ پاکستان برا لگتا ہے. اس پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے، اس کے ادارے ختم ہو جائیں یا کچھ نہ بچے، اس کے لیے وہ تیار ہے. یہی ان کی افغان پالیسی ہے، یہی ان کی جی ایس پی کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے، یہی آئی ایم ایف کے حوالے سے ان کی پالیسی تھی. یہی ان کی سوچ ان کے دماغوں کے اندر موجود ہے. چونکہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ جس ملک میں کام کر رہی ہوتی ہے اس ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھتی ہے، وہ اپنی ذاتیات کو پیش نظر نہیں رکھتی. آج کسی بھی شخص کی عزت ہے اگر پاکستان میں، میاں نواز شریف کی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہے یا عمران خان صاحب کی ہے، تو پاکستان کی وجہ سے. وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تب عزت تھی. پاکستان کی اگر بغیر ان کی عزت ہے تو کوئی ایسا عزت اور مقام نہیں. کرکٹ بھی انہوں نے کھیلی، پاکستان کے لیے کھیلی، تبھی مقام تھا ان کا. اب لیکن یہ جو خاص طور پہ یہ گروہ ہے، اس گروہ کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہو وہاں یہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے. دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں اس لیے جی ایس پی پلس پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں 25 سیولینز کا ملٹری ٹرائل کیا گیا تھا. ان کو سزائے موت تک سزائیں ہوئی تھیں عمران خان صاحب کے زمانے میں. کیا کسی نے اس وقت کی سیاسی جماعت نے جا کے باہر کہا تھا یا انہوں نے آواز بھی اٹھائی تھی، خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگ جائے، سینکشن لگ جائیں؟ آئی ایم ایف کو جب خط لکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے صرف عمران خان صاحب کی خاطر، اس وقت بھی محسن لغاری پنجاب کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا خان صاحب میں ملک کے خلاف کام نہیں کر سکتا، آپ ملک کے خلاف کام کرنے جا رہے ہیں. جب سوچ یہ بن جائے کہ خان صاحب کو ہم نے جیل سے باہر کروانا ہے، بھائی جیل خان صاحب کوئی جو ہے وہ کسی شادی کھانے پہ جاتے ہوتے نہیں گئے نا. انہوں نے چیزیں بیچی، انہوں نے توشہ خانے کی چیزیں لے کے بیچ دی، ان کے اوپر مقدمہ بنا، انہوں نے 190 ملین. وہ اگر میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے میں ان سے پوچھتا تو وہ ظاہری بات ہے وہ کہتے جی ہم نے تو ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے پاکستان کا اس حوالے سے ہم نے اسے ایشو کو ریز کیا ہے. عمران خان صاحب کے زمانے میں کوئی یہاں پہ انسانی حقوق عمران خان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں آج بھی ہیں، عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی تھی. دنیا ان مراحل سے گزرتی رہتی ہے لیکن کوئی اپنے ملک کے خلاف میدان میں نہیں اترتا. دیکھیں، آپ اپنے ملک ادھر ٹھیک کرتے ہیں نا، آپ اپنی عدالتوں میں جاتے ہیں. خان صاحب کے مقدمات بھی عدالتوں میں وہ جا رہے ہیں، عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے گا. کیا جی ایس پی پلس ختم کرنے سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا. عمر صاحب، یہ بیسیکلی مدعا یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی آواز ریز کریں، آپ کا حق ہے، مختلف پلیٹ فارم سے آپ جائیں، لیکن کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یا ایسی چیز کا ذکر کرنا جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے، کیا یہ جائز ہے؟
منصور صاحب میرا خیال انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس کو واپس لے لیں، یا انہوں نے ایک ذکر کیا، اس کی وہی بات ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو لے کر جمہوریت کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، رول آف لا کی بات ہے، مائنورٹیز کے رائٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اقوام متحدہ میں ہوتی ہیں. دنیا ظاہر ہے جی ایس پی کو آپ کو کنسیشن دی گئی، آپ کو فیور دی گئی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ کریں گے. اب ایک چیز آپ نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی اس حوالے سے اس کو کیا جا رہا ہے. اور جی ایس پی پلس اس حوالے سے آپ جب تک چیزیں پوری کریں، مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت شاندار ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت بہترین ہے، پاکستان کے اندر رول آف لا ہے، جو جینڈر کی برابری ہے وہ ہے، جو چیزیں ریکوائرمنٹس اس کے اندر ہیں، تو قاسم خان کیا پورے دنیا الٹی لٹک جائے، کوئی پاکستان سے وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس لے گا نہیں. اب اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ آپ نے چونکہ اس کا حوالہ دیا تو اس کا واپس لے جانا، یہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہم آج سے کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ جمہوریت کا ایک انڈیکس جاری کرتی ہے تو آج کے بعد جمہوریت کے اوپر بات نہیں کریں ملک کے خلاف ہے. بھائی ایک خرابی ہے، اس خرابی کی نشاندہی کا مطلب کہاں پہ ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ سے بات نہیں کرتے، کیا رپورٹ نہیں پیش کرتے ہر سال؟ اس کا ہرگز کیا وہ پاکستانی جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں ہے. اس میں بہتری درکار ہے. اور یا تو آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بہت میرٹ کے اوپر کیسز ہیں، ان کیسز کا ٹرائل بہت میرٹ کے اوپر ہوا ہے، یا دنیا کے اندر اس کی مثال دی جا سکتی ہے، یا کل کو یہی ہماری جو دیگر گورنمنٹ کے لوگ ہیں جب ان کے ساتھ ہوں تو اسی پیمانے پہ ان پہ پرکھا جائے تو کہ جی ہمیں بھی یہ چاہیے. اب ماضی کی بنیاد کے اوپر آپ نے رہنا. میں گوندل صاحب دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں ڈیفائن کر لینی چاہیے نا، یہاں ملک کا نقصان ہے یا کسی فرد کا فائدہ ہے. کیا آپ کے ان اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کی پوری معیشت بیٹھ جائے گی، عام غریب آدمی مشکلات کا شکار ہوگا؟ آپ کو یہ آواز اٹھاتے ہوئے ذرا شرم بھی آنی چاہیے. ملک صاحب میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انسانی حقوق ہوں، سر انسانی حقوق اس آج سے نہیں 75 سال اچھا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ماضی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں چھوٹی سی اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد میں میں کہوں پورے پاکستان کے اندر پابندی لگی. یہ جو آرگومنٹ ہے نا، اس آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر جو غیرت کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں فلاں، ان سب کو چھپا لیا جائے. اب یہ ہے اس چیز کو دیکھیں، بات تو یہ ہے، یا تو اب ملک صاحب یہ کہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ بہترین ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت بہترین ہے. عمر صاحب میں اگر اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ آپ باقی پورا کیس ہائی لائٹ کریں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، یو کین ہائی لائٹ ایوری تھنگ. بٹ جیسے ہی آپ اس لائن کے اندر جی ایس پی پلس کے ایک ایڈیشن کر دیتے ہیں نا تو وہ ایک آٹومیٹک کمپیریزن آ جاتا ہے کہ اچھا بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا ہوا ہے تو اب آپ جا کے پاکستان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک کریں. لیکن ایک آپ کو کنسیشن دی گئی کہ آپ کو یہ فیور دے رہے ہیں، مطلب بہت سارے ملکوں کے پاس دنیا میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں ہوگا، بہت سارے جو انڈیا کے پاس اچھا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ یا تو اکانومی بہت بڑی ہوگی، اس میں اس کرائٹیریا میں نہیں آتے، یا اس حوالے سے وہ جو کرائٹیریا اس کو فلفل نہیں کر رہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایز اے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی، یا کوئی بھی پاکستانی سپورٹ کرے گا. یا تو میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ایک چیز وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، یا تو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ کہیں نہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں، قاسم خان نے غلط بیانی کی ہے یا ان کے کسی اور بندے نے غلط بیانی کی ہے. پاکستان میں ایک میرا چھوٹا سا سوال ایک کو دیکھ کے آگے نکل جائیے گا، کیا عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے تو آپ جی ایس پی پلس کے خلاف بات کر رہے ہوتے؟ نہیں، یہ تو ویسے ہی ہے نا، جیسے مثال کے طور کے اوپر مجھے مارا جا رہا اور میں کہوں مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے انصاف چاہیے، تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کو نہ مارا جا رہا ہوتا تو آپ یہ بات کرتے ہیں، مجھے مارا جا رہا ہے میں تبھی بات کروں گا نا، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے تب ہو رہا ہے نا. اب مثال کے طور پہ نواز شریف سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ باقی لوگوں کی انسانی ملک صاحب نواز شریف صاحب اس جمہوریت کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ نواز شریف صاحب اس عدالتوں کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ رول آف لا کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ کل جب نواز شریف نشانہ بنیں گے، سر نشانہ بنے، میں آپ کو سناتا ہوں، تب بولتے تھے نا. آج وہ سوال یہ کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس ریکارڈ تھا خراب تھا، پرفیکٹ نہیں تھا. یہ سوال ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے کبھی یہ بات کی کہ جناب دیکھیں پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا ریویو تو کریں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو؟ نہیں ریویو کی بات انہوں نے نہیں کی. میں پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا نواز شریف نے یہ بات کہی کہ جی آپ ریویو کریں؟ اس کا ڈسکشن بھی نہیں کیا، اس کو لنک بھی نہیں کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. چلے میں اپنے حوالے سے شیئر کرتا ہوں. ہمیں یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز جانے کا موقع ملا. وی ور اباؤٹ 8 جرنلسٹ. ہم لوگ گئے، یہ میرے خیال میں شاید پچھلے سال کی بات ہے، برسلز گئے تھے ہم لوگ. تو وہاں پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر ہی زیادہ تر کوشچنز ہوئے. وہاں پہ ایک سوال ہوا ان سے، وہاں پہ چند جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جی پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جو رپورٹس وغیرہ آتی ہیں، کیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ لوگ ریکنسیڈر کریں گے پاکستان کے حوالے سے؟ یہ سوال کیا گیا وہاں پہ. انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایسا نہیں ہے. دے ایکچولی کیٹیگوریکلی ویری کلیئرلی ٹولڈ اس کہ ایسا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ذریعے ہم پھر بھی ریاست پاکستان کے ذریعے ہماری ایک کمیونیکیشن ہے، ہم پھر بھی اپنی کچھ چیزوں کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے تب تو ہمارا ہر قسم کا چینل و کمیونیکیشن ہی پاکستان کے ساتھ ختم ہو جائے. مطلب ایک ہمیں ضرور یہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہیے، جب آپ بات کر رہے ہیں نا قاسم خان وغیرہ کی،
پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے ایز اے پارٹی جج کرنا ہے. عمران خان کی پاکستان میں جو ریپرزنٹیشن ہے نا, دیکھیں ان کے جو صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے ان کا کنسرن ہوگا, اپنے والد کے لیے وہ بات ضرور کریں. پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے کرنا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف نے بات کی؟ پہلی بات. دوسری بات, کیا اس پالیسی کو لے کے ان کے صاحبزادے اس کو کرتے ہیں, پالیسی طے کرتے ہیں تحریک انصاف کی پالیٹکس کی؟ اب اس بنیاد کے اوپر پوری پاکستان کی پارٹی کو, ان کے ووٹرز کو, ان کی لیڈرشپ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھا دیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ بات مناسب نہیں ہے. مزمل صاحب, یہ سارا آپ نے سٹیٹس سنا ہے. ایک تو ملک صاحب نے شروع میں ہی انہوں نے بڑی ایکسٹریم بات کر دی کہ میں تو اس کو سیاسی جماعت مانتا ہی نہیں ہوں. کیا یہ کرے سیاسی جماعت بن جائے؟ نہیں چلے, وہ آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا اچھا ویسے ایک جملہ پھر مزمل صاحب, جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکثریت ملک صاحب کی اس بات کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتی, وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہی ووٹ دینا ہے. ملک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے نون لیگ کو مانے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ووٹ دینا. سر وہ اپنے منہ سے نہیں ماننا. سر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں وسیم اکرم کو بالر نہیں مانتا. نہیں مانتے تو نہیں مانتے, آپ کی مرضی ہے. فین کلب بھی ووٹ ڈالتا ہے, فین کلب ووٹ تو ڈالتا ہے. مزمل صاحب, یہ آپ کے خیال میں بحث جائز ہے یا یہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے کہ جناب انہوں نے کہا بیٹا ہے, بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ ہے, ظاہری بات ہے نہیں برداشت کر سکتا. وہ کہتا ہے جناب سالٹری کنفائنمنٹ میں ان کو رکھا ہوا ہے, مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو پھر آخر ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق ہے. دیکھیں پہلے فیکٹس جو ہیں وہ ری ارینج کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ UNHRC کے سامنے وہ بولتے ہیں آ کے, اور اس میں انہوں نے ورڈ بائی ورڈ یہ بات نہیں کی کہ GSP پلس اسٹیٹس کو ریووک کر دیا جائے. دیٹ از آلسو اے فیکٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے سائڈ لائن پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس کا ٹائٹل یہ تھا پاکستانز GSP پلس اسٹیٹس اینڈ ہیومن رائٹس کنڈیشنز. میرا ایشو یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کا نام تھا زلفی بخاری, کیونکہ وہ جو پاکستان کی کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں, وہ انسان ہیں جو اسپوکس پرسنز کی حیثیت سے یا PTI کے عام عہدوں پہ سرو کر چکے ہیں. اب اگر آ کے ان کی پارٹی آج طاقت سے باہر ہے تو قاسم کی بات تو الگ ٹریٹ ہوگی, وہ فیملی کا حصہ ہے. زلفی صاحب کا وہاں ہونا از ایبسلیوٹلی پیتھیٹک آئی تھنک. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ آج اگر میرا لیڈر اقتدار میں نہیں ہے تو میں نیشنل انٹرسٹ کو ڈسکریج کروں تو بہت اچھا ہو جائے گا. سو دس از اے ہیوج فالی آن ہز پارٹ. سب سے پہلے یہ. دوسرا, فیملی کی جہاں تک بات ہے, میرا خیال ہے کہ قاسم نے بہت اچھی طرح اس کو ڈیل کیا. اگر خان صاحب خود ہوتے نا تو شاید وہاں کھڑے ہو کے ایک اور بل جلا دیتے جو انہوں نے کنٹینر پہ جلایا تھا. اے مین ہو کین برن اے یوٹیلیٹی بل آن دا اسٹیج آف اے پروسیشن, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کو ٹیکس نہ دو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیج دو. یہ اسٹیٹ لیسنس ہے نا, اس سے بڑی انارکی کوئی بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ریمیٹنس بند کر دو, باہر سے ٹیکس بھیجنا بند کرو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو بینکرپٹ کرو بیکاز اٹ از ناٹ چوزنگ فار می ٹو لیڈ اٹ. میرے لیے تو یہ بالکل سرپرائز نہیں ہے جو قاسم نے بات کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو اس سے بہت سافٹ ہے, اس سے بہت انٹینس باتیں خان صاحب اس سے پہلے کر چکے ہیں. اگر آپ پرانی باتیں کہتے ہیں کہ میں نہ کروں تو 2024 میں انہوں نے لیٹر لکھا IMF کو اور یہ کہا کہ الیکشن کا کمپلیٹ آڈٹ جب تک نہیں ہوتا اس کو فنڈ سے اٹیچ کریں. اب پاکستان وہ ملک ہے جہاں پچھلے 50 سالوں میں الیکشن کا SOP طے نہیں ہو رہا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا معاشی شارک کو کاٹ دیا جائے, بیل آؤٹ نہ دیے جائیں تاکہ یہاں شٹ ڈاؤن ہو جائے. 2025 آتا ہے تو ڈوزیئر لکھتے ہیں دوبارہ, پھر IMF کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آرگنائز رگنگ ہوئی ہے الیکشن کے اندر, اب بھی آپ پیسے دے رہے ہیں پاکستان کو. یہ اوپینینز نہیں ہے, یہ آفیشیل کمیونیکیشن IMF کے ساتھ. سو آئی ایم ناٹ سرپرائز ایٹ آل دیٹ اف اے مین لائک دیٹ, ان کے بیٹے اگر باہر بیٹھ کے گولڈ سمتھ خاندان کے چشم و چراغ ہوتے ہوئے جن کے پاس پیسوں کا وافر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے, زیک گولڈ سمتھ کو تو کبھی اسرائیل میں ہیومن رائٹس کی ٹینشن نہیں ہوتی. قاسم کو, سلیمان کو 70,000 پیلسطینینز کے مرنے پہ زیک سے سوال نہیں کرنا. ہی ہیز ٹو آسک دا کوسچن فرام پاکستانیز کہ آپ نے ایک آدمی کو بند کیوں کیا ہے, بیکاز ایڈیالوجی یہ ہے کہ کنٹری از ناٹ فار دا لیڈر. لیڈر جو ہے نا وہ کنٹری سے بہت اوپر چلا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ بالکل سرپرائزنگ نہیں ہے بیکاز خان صاحب نے ریپیٹڈلی یہ اسرٹ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں ریاست کو آگ لگا دی جائے. شاندانہ گلزار صاحبہ آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اب یہ جملہ صرف یہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ریٹورک. اگر کوئی اس کا ڈیفنس یہ پیش کرے گا نا کہ نہیں جلسے میں جذبات میں یہ بات نکل جاتی ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ون مینز امپورٹنس از مور دین 24 کروڑ پاکستانیز, تو پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آدمی کو نہیں اقتدار دیا تو آپ فارغ ہیں, آپ باہر جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ TTP سے مذاکرات کر لوں گا, PDM سے نہیں کروں گا. ایک اسٹیٹ لیس ملیشیا جو کہ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں میں 4,000 لاشیں گرا چکی ہے, دے آر بیٹر دین نواز شریف اینڈ عمران خان. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل. سمیرہ رمضان صاحبہ, یہ جو ابھی ٹریک ریکارڈ سارا کچھ مزمل نے بتایا, کیا اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے کہ واقعی خان صاحب کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں اور شاید اسی ٹریک ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اب ان کے بیٹے کو بھی اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے؟
تھینک یو منصور. ڈسکشن آپ کی بہت زیادہ واسٹ ہے چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر تو پھر ہم ورلڈ کو بھی کٹارے میں کھڑا کر سکتے ہیں نا. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اقوام متحدہ کو اور جگہوں پہ جہاں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ بات کر لیتے ہیں جی یہ فلاں جگہ ہو گئی. کشمیر میں تو اتنے سالوں سے ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئی, غزہ میں نہیں نظر آ رہی. تو یہ ہم بڑے سلیکٹیو ہیں اور یہ صرف ہم نہیں ہیں, یہ پوری دنیا ہی سلیکٹیو ہے. ہم دیکھتے ہیں مغرب کا بھی یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ انہیں دیکھنے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. امریکہ کو بھی وہ ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور وہاں پر اگر کوئی یوز آف فورس ہوا وہ بڑا نظر آ رہا تھا. تو وہ سب کے اپنے اپنے پرپز ہوتے ہیں اور اسی حساب سے سلیکٹیو ہمیں جو ہے نا ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آ رہی ہیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی میاں صاحب نے ایسا نہیں کہا یا میاں صاحب نے ویسا نہیں کہا. پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہی کہ پاکستان میں کبھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہلے نہیں ہوئی اور آج ہی ہو رہی ہے, شروع سے ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھی, بالکل تھی. لیکن جس لیول کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس لیول کی پی ایم ایل این کے ساتھ تو نہیں یہ سچویشنز ہوئی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ملٹری ٹرائل ہوئے ہوتے, کوئی نواز شریف صاحب کو قید تنہائی میں 6 مہینے ڈالا گیا ہوتا, کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ اس طرح سے 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ جیل میں ہوتی, ان کو بھی قید تنہائی میں ڈالا گیا ہوتا, کوئی عمران خان صاحب کی طرح ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا اور ان کی فیملی جو ہے وہ ان کو آ کے دیکھ نہیں سکتی ہوتی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پلس صرف یہ ایک لیڈر کی بات نہیں ہے, آپ اوور آل دیکھ لیں اس وقت ایمان مزاری صاحبہ ایک ٹویٹ کرنے پہ 17 سال کی قید سنا کر اس کے بعد ان کی اپیل تک نہیں لگ رہی ہے. ہیومن رائٹس کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو کہیں خاموش کر کے غائب ہی کر دیا جاتا ہے منظر سے. پی ٹی آئی کی خواتین آج سیاسی کارکنان پی ٹی آئی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیلوں میں ہیں, 10-10 سال قیدوں کی سزا سنائی ہوئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ اور مطلب ایک لمبا ہے جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. میڈیا فریڈم کے اوپر آپ دیکھ لیں سمینا, یہ جو پچھلے 45 سیکنڈ میں آپ نے جو گفتگو کی اور آپ نے ظاہری بات ہے یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی, اس میں آپ نے جی ایس پی پلس کا نام نہیں لیا کہیں پہ بھی, آپ نے ہائی لائٹ کیا. ابھی میں آ رہی ہوں آپ نے اچھا آپ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں میں اسی طرف آ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے منصور کہ جی ایس پی پلس کی جو بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا زلفی بخاری نے بھی اور قاسم خان نے بھی کیٹیگوریکلی بعد میں یہ ٹویٹ بھی کیا قاسم خان نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مینٹین رہے جی ایس پی پلس اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اگر رولر ایلیٹ جو ہے وہ اس وقت اگر کوئی ایسے کام کر رہی ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ ان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے, جو پاکستانی غریب عوام ہے اس کو بھگتنا پڑے. تو انہوں نے یہ اسپیشلی ٹویٹ کر کے اس کو کلیئریفائی بھی کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی ان کا ڈیمانڈ نہیں ہے. سمینا لیکن کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑ گئی نا, دیکھیں کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑ گئی. میں وہی جو میرا پہلا سوال تھا وہ ایک سن لیجیے, نہیں پروپیگنڈا اسی لیے شروع ہوا کیونکہ آپ کا جب ہیڈ لائنز یہ لگانے لگے سمینا, جب یہ ہیڈ لائنز لگانے لگے کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جی اپنا جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے لیں, تو پھر انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا. میں آپ کو ان کے رشتہ دار ڈاکٹر عثمان نے جو گفتگو کی میں دوبارہ سناؤں, میں نے ویسے پروگرام کے آغاز میں بھی سنا. اب یار اس طرح تو کوئی یہ چپڑاسی میرے محلے کا آ کے وہ کہے گا میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, میں کچھ بھی میں کہتا ہوں جی آپ کے کہنے پہ ڈاکٹر عثمان کو میں عمران خان کا چپڑاسی کنسیڈر کروں. پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے نا منصور, وہ پی ٹی آئی عمران خان کی بات کی ویلیو ہے, عمران خان کے جو نامینیز ہیں ان کی بات کی ویلیو ہے, ان کے بیٹے کی بات کی بھی ویلیو ہے. یہ سمینا میرا اعتراض اس بات پہ ہے, سمینا میرا اعتراض دیکھیں سنیں لسن ٹو می, سنیے میری سمینا, نہیں پی ٹی آئی کی نہیں یہ بات کو آپ تنقید کر سکتے ہیں, میری بات سنیں, کر دیتی ہوں آپ بھی کنڈیم کریں, سنیں میری بات تو سنیں سمینا بات سنیے. دیکھیے میرا اعتراض اس بات کے اوپر ہے جب کنوینئنٹ ہوتا ہے تو ایک دم تمام رشتہ داروں کو ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے, ان کو پلیٹ فارم بھی دیا جاتا ہے. علیمہ خان نے یہ کہہ دیا, نورین خان نے یہ کہہ دیا, نورین خان انڈین چینلز کے اوپر چلی گئی, وہاں جا کے انٹرویوز دے دیے, وہ بڑا کنوینئنٹلی سارا فوکس جو ہے وہ ادھر آتا ہے. جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, جب وہ اس قسم کی کوئی بات کر دیتے ہیں, یا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ کیا کوئی چپڑاسی بھی کوئی کہہ دے, وہ اپنے آپ کو خود پریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے اور کہہ رہے ہیں میں عمران خان کا رشتہ دار ہوں, وہ خود اپنے منہ سے بول رہی ہیں بات, کوئی کسی اور نے نہیں کہی. میں یہی بات سوال بول کے کوئی کچھ بھی کہہ دے گا, نہیں تو پھر آپ ایک کام کریں نا سمینا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, عمران خان نے اس کو کہہ کے بھیجا ہے یا تو پھر تو بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نہیں میری بات تو سن لیں سمینا, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. اگر انہوں نے نہیں ہے, چلیں جی پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی نہیں ہے, ویری گڈ ٹو ہیئر دیٹ, پاکستان تحریک انصاف کنڈیم کر دے اسے. جی عمران خان کے رشتہ دار نے جو کہا ہے بڑے ہی فضول بات کی ہے, اس نے یہ کر دے تاکہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ تو کرے. لیکن جب آپ چپ ہو جاتے ہیں, جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہم بھی اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں. اگر عمران خان کے رشتہ دار نے بات کی, عمران خان کی پارٹی کے ممبر نے بھی اگر
اپنی کیپیسٹی میں ذاتی حیثیت میں اگر کوئی بات کی ہے تو اس کو بھی سب کنڈیم کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات کریں گے تو سب اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ریمیٹنسز بند کروائی گئی تھی، آپ جب ریمیٹنسز بند کروائی گئی تھی، جب یہ کہا گیا تھا کہ جی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں، یہ تو آفیشیل پالیسی تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی. اس میں تو کوئی نہ رشتہ دار تھا، نہ پھوپھی، نہ تایا، نہ چاچا، کوئی نہیں تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی تھی کہ جی ہم نے ریمیٹنسز پاکستان کی بند کروانی ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اس کو میرا خیال ہے سب نے کہا بھی کہ یار یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ویسے اس کا ہم نے دیکھا ایسا کوئی افیکٹ بھی نہیں آیا. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ قاسم خان کے کہنے سے تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں ختم ہو جانا تھا. آپ اپنے ملک میں حالات بہتر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. سمینا دیٹ از ناٹ دا کوسچن نا کہ اچھا مثال کے طور پہ ابھی ریمیٹنسز کی آپ بات کر رہی ہیں کہ نہیں جی وہ چلیں وہ انہوں نے کہا تھا لیکن لوگوں نے فالو نہیں. بھائی بات یہ نہیں ہے کہ اچھا جی لوگوں نے فالو نہیں کیا، یا چلے قاسم خان نے کہہ دیا تو لوگوں نے کون سا قاسم خان کی سنی. سوال یہ آپ بول کیا رہے ہیں؟ تو سبھی نے یہ بات کی، ہم نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر دباؤ آئے گا اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان چیزوں کو بھگتیں گے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے جو غلط ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس چکر میں کہ ہم نے کسی کو ملک دشمن ثابت کرنا ہے، ہم نے ڈفرینس آف اوپینین کو ہی اسکویز کر کے رکھ دیا ہے. ابھی آپ ملک صاحب بات کر رہے تھے جی افغانستان کی پالیسی ہیں، فلاں چیز ہے فلاں چیز. اب آپ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی پہ آپ بات کریں تو تب آپ کو کہہ دیا جاتا، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ جنرلی سوشل میڈیا پر صحافی کوئی بھی اگر اپنی ایک رائے رکھتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو ملک کے ساتھ ہی نہیں اگر یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین رکھ رہا ہے. مطلب آپ امریکہ اچھا چلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل، سمینا میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں. لوگ اس پہ تنقید لسن جی یہ امریکہ کے ساتھ لائل نہیں ہے. یہ سمینا میری بات سنیں، امریکہ کے ساتھ لائل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا نا. تو بات یہ سمینا میری بات سنیں ایک بھی منٹ. سننی چاہیے. اگر کوئی ایک ڈفرینٹ وے رکھتا ہے بات کرنے کا تو اس حساب سے اس کو بھی آپ سنیں. اچھا سنیں میری بات، غداری کے فتوے نہ لگا دیں. سنیے نہیں غداری کا فتویٰ کوئی نہیں. سمینا میری بات سنیں. آئندہ ایک تو پہلے آپ نے ہیڈ فون لگا کے پروگرام میں بیٹھنا کیونکہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. لیکن میں دوبارہ میں سوال آپ کے سامنے بول رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا. میں بول ہی جا رہا ہوں، نہیں آپ سن نہیں رہی تھی. چلے خیر، دیکھیں آپ نے چونکہ بات کی نا کہ فورن پالیسی کے اوپر اگر بات کی جائے تو آج کل فتوے لگا دیے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک تجزیہ کار یا جو صحافی، یوٹیوبر، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال ہم، اگر وہ یہ بیانیہ بنائے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کہ یار یہ ہمیں خواہ مخواہ پاکستان کو کیوں کس بات کی اتنی لفٹ کرا رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی ثالثی کروائیں گے، یہ ثالثی کروائیں گے، وہ ان کی اوقات کیا ہے، وہ یہ ہے کیا، یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کہیں. ان کی تو پوچھتا کوئی نہیں ہے، ان کو تو کوئی لفٹ نہیں کراتا. جبکہ پورا ویسٹرن میڈیا، امریکہ، ایران شکریہ ادا کر رہا ہے. یہ بیانیہ تو آپ کے انڈین چینلز پہ چل رہا ہے اس وقت کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ ہیں کیا، یہ کہ اگر یہ کوئی بات کرے، اگر کوئی صحافی فورن پالیسی کے اوپر یا فورن میٹرز کے اوپر اس قسم کا بیانیہ بنائے، کیا حکم ہے اس کے لیے، کیا کرنا چاہیے، اسے کس نام سے پکارا جانا چاہیے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا، پاکستان کے اندر تو میں نے نہیں کسی کو سنا کہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے. سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے باہر والوں کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کے باہر والوں کی بات کر رہا ہوں. اب باہر والوں پہ اگر آپ کو کسی کو اعتراض ہے تو بھائی وہاں پہ تو ڈیفیمیشن کے بڑے اچھے کیسز بھی ہیں، بڑے آپ اس کو جا کے جہاں مرضی کو کریں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی پھر آپ انڈیویجولی اگر کوئی بات جس نے کی ہے اس کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ تو شروع یہ ہو جاتے ہیں کہ جناب اب کوئی بھی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، پوری پارٹی غدار ہو گئی. صحافی یہاں پر کوئی پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر ذرا سی اتنی سی بھی بات کر دیں کہ اچھا جی آپ ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچ لیں، یہ بھی غدار ہو گیا، یہ بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے لہٰذا وہ اس طرح. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا اپنے آپ کو پریشان نہ رکھیں تمام لوگ. تھوڑی سی ملک صاحب، میں ملک صاحب سے پوچھ ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنا چاہیے. یہ ملک صاحب زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ملک صاحب یہ اس طرح کی برانڈنگ نہ کیا کریں سر، یہ غداری وغیرہ کی اور اس طرح کی برانڈنگ مت کریں. دیکھیں میں نے کسی کو غدار نہیں کہا، لیکن پہلی بات جتنی دیر اب تک کی گفتگو ہوئی اس میں سے کیا نکلا کیا ہے، اس میں سے بالکل ایک مختصر سی چیز نکلی ہے کہ جناب عمران خان صاحب ان تمام پاکستان سے، امت مسلمہ سے بھی کہیں اوپر کے. نہیں اللہ معاف کرے، میں آنسی آپ سے بات کریں بنا دی میری گزارش سنو. آپ نے بنا دیا پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا کہ خان صاحب کے وزیر اعظم کو عہدہ بھی نہیں ہونے چاہیے. نہیں ملک صاحب پوری بات بتائیں. آپ نے کہا کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے. میں نے کہا ان کا قد اتنا بڑا ہے، پاکستان کے عہدے عمران خان کے قد کے سامنے چھوٹے پڑ گئے ہیں اس ٹائم. یہ بات ہوئی تھی اس وقت. یعنی اس کو یہ بھی پاسداران انقلاب کا سپریم کمانڈر یہ ہے المیہ سیاسی جماعت کا. میں اس لیے کہتا ہوں کیا پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں ہے؟ میری گزارش، پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں ہے سر. میری گزارش، جب پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس نمائندگی آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ وہ ایک محاکمہ بنا کے پیش کر دیا گیا ہے اور وہ جتنی مرضی غلطیاں کر لیں، جو مرضی کہہ لیں، ہم اس کے لیے دلیلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیں یہ جملے اگر حسین نواز نے کہے ہوتے، حسن نواز نے کہے ہوتے، یہ جی ایس پی پلس کے والے سے،
میرا بھائی عمر دراز گوندل اور سمینہ نے آپ کو پروگرام نہیں کرنے دینا تھا. غداری کے فتوے یہاں سے لگنے تھے. کبھی بھی عمر نے کم از کم کبھی کسی پہ غداری میں نے سمینا کے نام کو سنا ہے. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہتے ہیں جی خارجہ پالیسی یہ لوگ نہیں, بالکل آپ نے درست کہا, جو اپنے ملک کی کامیابیوں کے اوپر جشن منانے کی بجائے دکھ کا اظہار کر رہے ہوں جی پاکستان کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, ایسے لوگ کیا غداری کے مرتکب نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں سر, میری گزارش میرا سوال یہ ہے, ایسے لوگ کیا ملک دشمنی کے کام نہیں کر رہے ہوتے؟ سوال ہے کہ میں نے اتنی سی بات کی جو میں نے افغانستان کی بات بھی کی تھی, سمینہ کو شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی. جب آپ کا ملک جا کے ترکی میں بیٹھ کے, استنبول میں بیٹھ کے, اس میں قطر میں بیٹھ کے, ماسکو میں بیٹھ کے پورا ڈوزیئر دے کہ یہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, یہ افغان حکومت کے سامنے ہم سارے ثبوت رکھیں اور ان سے کہیں کہ جناب خدا کے لیے اپنی زمین سے ان دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں, یہ ہمارے خلاف آ کے ہمارے معصوم بچوں کو, ہمارے معصوم شہریوں کو شہید کرتے ہیں اور یہ آپ کی سرپرستی میں کرتے ہیں. سر سمینہ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کسی اور کا گزارش سن لینا, میں اس کے اوپر غداری کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جب یہ حکومت پاکستان آپ کی ان کو بتائے کہ جناب یہ ثبوت ہے آپ کے پاس, تو ایک پارٹی کا لیڈر اٹھ کے کہے کہ جس ثبوت ہمیں دکھائے جائیں, افغانستان کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں وہ خارجہ پالیسی ڈکٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جناب جہاں حکومت کوئی ملک کے شہریوں کو بچانے کا کام بھی کر رہی ہوگی, یہ میدان میں آ جائیں گے, یہ کہیں گے ہم افغانستان سے کریں. پوری دنیا میں بند کر کے کچھ نہیں ہوتا. سر مجھے ایک بات ایسے بھی نہ کریں نا آپ. سر یہ میری جس شخص کی آپ بات کریں ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے, اس کا سٹیک ہے, اس میں کیا بات ہے, اس کو بریف کر دینا, اس کو بریف کیا جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی ایران جنگ چل رہی ہے, کیا پورا امریکہ بند کر کے ٹرمپ کے پیچھے کھڑا ہے؟ سوال اٹھانا تو یہ لا میکرز کا کام ہے. نہیں, سوال اٹھانا نہیں ہے, ثبوت مانگنا کام نہیں ہے. کوئی امریکہ سے اسے ثبوت آپ چیف منسٹر کو بریف کر رہے ہیں, اس میں کیا بات ہے؟ اس کو بریف کیا جاتا ہے. چیف منسٹر کو بریف کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اس کا صوبہ سب سے پہلے, میں مثال کے طور پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی چیز ہے جس پہ ان کو نالج ایک چیز کا نہیں ہے, یا اس حوالے سے ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثرہ ہے, آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے, اس پہ کوئی بات والی بات نہیں. عمر بھائی ایک بات بتائیں, آپ میرے خیال میں تھے شاید, آپ اس پریس کانفرنس میں تھے؟ نہیں, پریس کانفرنس نہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں ثبوت وغیرہ دکھائے گئے تھے, ساری چیزیں وہ پورے پاکستان میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئی تھی. سہیل آفریدی صاحب اور کچھ نہیں, کسی کو کہیں یار ذرا ویڈیو دوبارہ چلائیں, ذرا ادھر پلے کرتے ہیں. آپ اس لاہور والی نشست میں بھی آپ بھی تھے, میں بھی تھے, ہم سب بھی تھے, جو سہیل آفریدی کے ساتھ ہوئی تھی. میرا خیال ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ افغانستان بھی حملہ کرے گا تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. لاہور والی نشست میں ہم سارے اس میں موجود تھے, وہاں پہ تو یہ تو نہ کریں نا. نہیں, میں ان کی اوپر وقت میں سوال نہیں کر رہا, پریکٹیکلٹی میں سوال ہو سکتا ہے, میں اس بہانے کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں ثبوت دکھائیں جائیں, اور بابا پورے پاکستان کو ثبوت دکھائیں. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سارے ثبوت ہیں اس کے اندر. اس کے باوجود اگر اگر آپ نے رچ ڈالنی ہے یا آپ نے ماننا نہیں ہے, کیونکہ نو میٹر واٹ ہیپن. اچھا مجھے بات بتائیں, پھر بعد میں وہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی پشاور کے اندر جس میں کور کمانڈر پشاور بھی موجود تھے, سیکیورٹی ایپیکس کمیٹی کی, گئے نا آپ اس کو, دکھایا آپ کو, بریف کیا. تو اس کا دوسرا پہلو منصور صاحب یہ بھی تو ہے نا, منصور صاحب دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے کہ اگر وہ وہاں گئے تو وہ ریاست کے ساتھ ہے, وہ ملک کے ساتھ ہے. میں وہی تو آپ سے کہ اب مثال کے طور پہ چلیں ایران کا ایشو دیکھ لیں. ابھی ایران کے ایشو کے اوپر کل انہوں نے پریس کانفرنس کی, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی وہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. ہمیں بھائی آپ کو جب اس ایشو کے اوپر پہلے بلایا تھا آپ نے بائیکاٹ کر دیا, آپ نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے. اس پہ دیکھیں نا بات ساری آپ جب یہ بات پریکٹیکلٹی کی ہے, مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں اگر جوائنٹ سیشن بلائیں, عمر صاحب جوائنٹ سیشن کی بات کر رہے ہیں, جوائنٹ سیشن ہر چیز کے اوپر معذرت کے ساتھ, یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہر چیز پہ جوائنٹ سیشن ابھی نہیں. یہ تو سیاسی جماعت کا رائٹ ہے کہ ہمارے جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں تو کریں. یہ وہ جماعت ڈیمانڈ کر رہی ہے جب ابھینندن کے ایشو کے اوپر ایکچولی جب بٹھایا گیا تھا, جس میں اس وقت جنرل باجوہ تھے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, انہوں نے کہا میں نے ان کے ساتھ نہیں. اس بنیاد کے اوپر آپ ایک چیز نہیں کریں. نہیں, آپ کا ٹریک ریکارڈ بھائی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ آج قاسم خان کی گفتگو کے اوپر جو اتنا واویلا مچ رہا ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ خراب ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سمینہ نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ ریمیٹنسز بند کروانے والی ڈیمانڈ غلط تھی. It was absolutely rubbish. ٹھیک ہے, اور لیکن اور یہ باہر والوں نے بیٹھ کے آپ لوگوں کا دماغ خراب کیے اور آپ فالو کرتے رہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا کتنی پارٹی کے لوگوں نے کنڈیم کیا مجھے بتائیے. کس نے کہا کہ جناب یہ خط لکھنے والا معاملہ درست نہیں تھا؟ لوگ سارے اس پہ ہاں بھی یہاں جیسے چیلے شروع ہو جاتے ہیں نا, بالکل خان صاحب نے درست فیصلہ کیا. یہ المیہ اس پارٹی کا, بھئی آپ ملک کے خلاف ایک اب آپ نے لفظ پارٹی استعمال کیا, پہلے آپ نہیں کر رہے تھے. اچھی بات ہے, اب آپ پہلے ابھی آپ نے کہا اس پارٹی کا, شکر ہے آپ نے مان لیا ویسے پروگرام کے آدھے حصے یا پہنچ کے. میں پارٹی نہیں مانتا لیکن اس پارٹی میں کہتا ہوں یہ سیاسی جماعت والا ان کا رویہ نہیں ہے. سیاسی جماعت کا رویہ ہمیشہ اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ کام کر رہی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں افغان مہاجرین کا معاملہ لے لیں. افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں جن کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اپنی مدت پوری کرنے کے بعد. ٹھیک,
स्टेट फैसला करती है कि अफगान मौजिन वापस जाएंगे, आप मैदान में आ जाते हैं, नहीं वापस जाने देंगे, इनको वापस ना भेजा जाए। दुनिया के किसी मुल्क की सियासी जमात बता दें जो गैर मुल्की शहरियों को जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो उनके वापस जाने पे वावेला शुरू कर दें, ये वावेला शुरू कर देते हैं। क्यों? इनको इस बात का इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान का मुफाद किस में है। इनको सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, सियासत उसके इर्द गिर्द, मजहब उसके इर्द गिर्द, पीरी मुरीदी उसके इर्द गिर्द, मुर्शिद वो। जब किसी को आप इतना महात्मा बना देंगे फिर आपके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। ठीक, ये हालत हो चुकी है कि हर काम खान सब ठीक कर रहे हैं जी। अब उनके बेटे ने गलत काम किया है या उनका जुल्फी बुखारी गलत काम कर रहा है, जो मुजम्मल ने बात की है वो हमारा मिनिस्टर रहा है, वो बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हमें सबको कहना चाहिए यार ये गलत बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हम इफ एंड बट उसमें तलाश कर रहे होते हैं, नहीं जी उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था। भाई जब आप खत लिख रहे थे पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें, जब आप वाशिंगटन में जाके कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद कर दें, तब क्या मकसद था? जब आप जाके यूएन में कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग जाए, तब मकसद क्या अच्छा, था? जब ये आप खतूत लिख रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, भाई मसला ये है कि सिर्फ खान साहब को रिहा कर दें। अच्छा यास्मीन राशिद, ये भी अक्सर केस उठाया जाता है, एक खातून जेल में बैठी है। भाई खातून किसी बारात पे गई जेल में बैठी है, खातून हमला करने गई थी कोर कमांडर हाउस के ऊपर, इसलिए जेल में बैठी है। मुजम्मिल, एक और ये मैं वैसे इस टॉपिक पे बात जरूर करना चाहूंगा कि ये जो गद्दारी के फतवे लगा दिए जाते हैं, वी हैव ऑलवेज कंडेम दैट, कि ये तरीकाकार गलत है कि सिर्फ किसी सियासी जमात से आपका इख्तिलाफ हो या उसके किसी इकदाम के ऊपर आप तनकीद करें तो इसके ऊपर आप साथ ही साथ उनके ऊपर जो है वो गद्दारी का फतवा भी लगाते हैं। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप कोई कदम उठा रहे हैं, जिस तरह ये रेमिटेंसेस की बात हुई या जीएसपी प्लस की बात हुई, अगर आप इसके ऊपर तनकीद करें कि भाई आप गलत कदम उठा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर भी सहाफ़ियों को या कमेंटेटर्स के ऊपर ये लेबल लगा दिया जाता है, जनाब आप तो प्रेजेंट रजीम के साथ हैं, आप एक्चुअली इनके लिए काम कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ डू वी क्रिएट अ बैलेंस इन ऑल दिस? देखिए उसमें यह है कि सबसे पहले ये जो पोजीशनिंग होती है ना, जो पीटीआई या उनसे इत्तेफाक करने वाले सहाफ़ियों की है, वो कोई भी दुनिया में इशू हो जाए ना, चाहे वो ईरान वॉर हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वो सुबह उठ के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पे इमरान का बयानिया क्या होगा। फर्स्ट दे आइडेंटिफाई दैट, देन वो अपनी पोजीशन को उसके साथ अलाइन करते हैं, उसके बाद नैरेटिव सामने आता है। सो अगर लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहा था तो उस वक्त जुल्फी बुखारी ने पैसे लगाए हुए थे मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की कैंपेन में, सो दे वर ऑफिशियली बैकिंग ट्रंप टू बिकम द प्रेसिडेंट। उस वक्त ट्रंप के आने पे नाच गाने होते थे, एक सहाफ़ी ने भी टीवी पे बैठ के कहा था कि बस आएगा और जहाज़ भेज देगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, ये देखते रह जाएंगे, इनके सामने से निकाल के ले जाएगा, एक फ़ोन आएगा और उसके बाद में मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि आज आकर वही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पाकिस्तान की रजीम पे सबसे बड़ी तनकीद क्या है, तहरीक इंसाफ की, अमेरिका के सामने लेट गए। भाई उसी के सामने लेटने को एक्यूज़ कर रहे हो जिसके आने पे जश्न मना रहे थे, आप खुद लेटे थे उसके सामने, बंगड़े डाल रहे थे, आप कह रहे थे वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। वो क्या नाम था उसका, वो इसका जो एक बड़ा क्लोज था बंदा जिसको रिचर्ड गनेल, जी रिचर्ड गनेल को टैग कर करके शिकायतें लगाई जाती थी, ये देखें फलां साहबी ने ये कह दिया, देखें वो फलां सियासतदान ये कह रहा है, उन्होंने फुप्पा बनाया सी। बिल्कुल, और आपके पॉडकास्ट पे ही जो कन्फेशन शफकत महमूद साहब ने की थी कि वो तो सारा बयानिया था, अमरीकी वो गुलामी वाला। अब आपने गद्दारी, झूठ था, वो झूठ था सारा। अब आपने गद्दारी से मुतल्लिक सवाल किया ना, उसके ऊपर भी इनकी पोजीशन ज़रा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें और हम आपको बाइंड कर रहे हैं, तो उसके जवाब में कासिम सूरी साहब ने असेंबली किस प्रेटेक्स्ट पे तोड़ी? आर्टिकल 5 इन्वोक करके। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, यानी कि जितनी 2.5 करोड़ वोटों से आई हुई कलेक्टिव ऑपोजिशन ने अमेरिका को अपनी सोल बेच दी है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ यू आर गॉडडैम ट्रेटर्स, सो यू ऑल गो होम। तो ये वो पार्टी है जिसने सिर्फ बयानिया नहीं, सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, सिर्फ रिटोरिक या जलसे में गुफ्तगू की हद तक नहीं, डेप्यूटी स्पीकर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के आर्टिकल 5 इन्वोक किया हुआ है। नाउ दे आर लेक्चरिंग अस टू नॉट कॉल देम ट्रेटर्स। तो मसला ये होता है कि जो भी ये बात करेंगे ना, उसके अगेंस्ट एक क्लिप निकल आएगा इनका, बिकॉज दे विल टेक ऑल पोजीशंस दैट आर देयर। चले मैं इस सवाल को थोड़ा सा फ्लिप कर लेता हूँ, गद्दारी के फतवे लगाने वाले के ऊपर गद्दारी का फतवा लगाया जा सकता है? देखिए मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ ना, बिकॉज एक आर्गुमेंट होता है कि यार भाई एज जर्नलिस्ट we have to be fair with everyone. अगर उसने माजी के अंदर गलत भी किया हुआ है, we cannot take that same method. हम उस रूट पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो क्या ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है बिकॉज आपने ये बेवकूफियां की, आपने द डिप्टी स्पीकर डिड ऑल दैट, तो ठीक है जी हम भी फिर यही करेंगे और लगा दें इनके ऊपर गद्दारी का फतवा? नहीं, ये बड़ी डेंजरस गेम है। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसका एक डार्क नहीं, मैंने गद्दारी का फतवा नहीं दिया, गद्दारी के फतवे उन्होंने लगाए जो मुजम्मिल साहब ने बनाए। सुनिए जरा उस पे भी, इसका एक डार्क पास्ट है। मसला ये है कि चाहे करप्शन हो या तो गोदत साहब अभी उसे कंडेम कर देते हैं। आप करें, नहीं मैं तो आप कहें, आप भी कहें, समीना भी कहें, वो
وہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ کیا تھا بڑا گھٹیا حرکت نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کسی کو غدار کہنے سے متعلق وہ کوئی بھی ہو، میں نے تو کبھی اس بات کے کسی کو مذہبی طور پہ یا اس کی اس وفاداری کے اوپر یہ مجھے کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. قاسم سوری کا ایکٹ ٹھیک تھا، ان کا سیاسی ایکٹ ہے، ان کا میں کیسے نا یہ سیاسی ایکٹ نہیں ہے. یہ کیا مطلب سیاسی ایکٹ؟ جب عدالت نے اس کو غلط کہہ رہی ہے تو کانسٹیٹیوشن جو ڈیفائن کر رہا ہے بھائی عدالت آپ کہنا جی عدالت نے تو پھر عمران خان کو بھی سزا دی کہ آپ بھی کہا ہاں ٹھیک ہے. اچھا میرے سے یہ بھی کہنے ٹھیک ہے اس کے اوپر رائے لیں گے تو میں سمپل رائے یہ دوں گا کہ ایک پروسیس تھا، وہ پروسیس ہونا تھا، آپ اچھے طریقے سے گریس کے ساتھ ہونے. کیا ایشو ہے اس میں؟ نہیں دیٹ از ناٹ دی کوسچن. آپ نے اس کو نہ ہونے دینے کے اندر جو اقدامات اٹھائے کہ آپ نے اپوزیشن کو ہی غدار ڈکلیئر کر دیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ آج کے دن تک کہتے ہیں اس بات کے اوپر قائم ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کی میں نے پولیٹیکل آپ سے ہسٹری کا رپورٹنگ حصہ نہیں پوچھی، انالیسس پوچھا. غدار کے میں تو غدار نہیں، کسی کو نہیں مانتا. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو غدار کہا تو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے. نہیں، ایک ایشو یہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں نا اس کو جواز بنا کے اور کرپشن کو جواز بنا کے بہت سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، سیاست سے باہر نکالا گیا ہے. اسی لیے ہمیں بہت واچفل عمران خان کی مثال لے لیں، بہت واچفل ہونا پڑتا ہے. بالکل وہ فائنینشیل کیسز ہیں ویسے سارے جو آپ کہہ رہے وہ اس طرح کرپشن کے یہ مسئلے نا یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اور کرپشن کے بیانیے کرپشن کا اچھا بیانیہ نعیم نا بخاری صاحب کس کے وکیل تھے؟ جی کس کے ساتھ، کس پارٹی میں؟ وکیل ہے سب کے. سلمان راجہ کس پارٹی صاحب، میں؟ سلمان راجہ صاحب. نہیں نعیم بخاری صاحب کس پارٹی کے؟ جی عمران خان صاحب. نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں اگر میں عمران خان کا وکیل ہوتا میں کہتا خدارہ قادر ٹرسٹ کے قریب مت جانا، زمین ملک ریاض سے نہ لینا. یہ ان کا بیان ہے. یہ زمین میں نے دلوائی تھی خان صاحب کا ملک ریاض صاحب سے. تو بات یہ ہے کہ زمین ہے لوگوں کے پڑھانے کے لیے ملک صاحب نہیں پڑھانا چاہتے. آپ کے علاقے میں لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مانگی جا رہی تھی میں آپ کے علاقے میں لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف ہے. یہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں مانگی جا رہی تھی یہ کسی نے ان کو کہا تھا کہ یہ جائز ہیں، یہ لے لیں کوئی بات. یہ جو ہماری وشا بی بی صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ اس کو جناب یہ تم نے تصویریں کیوں بنائی توشہ خانے میں آنے والی چیزوں کو ڈائریکٹ گھر میں آنے دیا کرو، یہ کسی نے زبردستی کروا دی تھی ان سے. یہ سارے معاملات آپ نے خود کیے ہوئے ہیں بھائی جان، اب بھگتے ان چیزوں کو. اور اس کو آپ کہتے ہیں جی ہمارے سے بڑی زیادتی ہے، ظلم ہو رہا ہے. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر دو سیاسی جماعتوں کے خلاف سازش کر کے اس وقت عدلیہ اور فوج کے ساتھ مل کے آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ آپ اکیلے آپ اس ملک میں راج کرنا چاہتے تھے اور ان کے خلاف آپ نے 10 سال کمپین کروائی اور آپ نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا. دیکھیں ملک کے خلاف بات ہے، یہ نہ کریں. یہ آپ 2018 کی بات کریں 2024 کی بات سر، یہ 2011 سے لے کے 2018 تک یہ میں 17 سے آگے بات نہیں کر رہی. 17 سے آگے بات نہیں کر اکثر رہی. لوگ میں ایک جملہ کہتا ہوں اکثر آپ کا پیس نکال کے اس میں لگا دیتے ہیں. 18 کا الیکشن 24 کا الیکشن میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جی عمران خان صاحب 2018 میں غیر آئینی طریقے سے اقتدار نواز شریف مسلم لیگ نواز سے اور پیپلز پارٹی سے چھین کر جعلی طریقے سے وزیر اعظم بنے تھے. 2024 میں ان لوگوں نے ان سے اقتدار واپس چھین. یہ جو 3 لائنیں آپ نے 2018 کے بارے میں کہیں، اب اسی طرح یہ 3 لائنیں 2024 کے بارے میں. نام بھی بولے. اسی طریقے سے 2018 میں جس طریقے سے انہوں نے ٹکٹیں واپس کروا کے پریشر ڈال کے اس سے اقتدار چھینا تھا عمران خان صاحب نے اور عمران صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم بنے تھے، اسی طریقے سے اسی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے 2024 میں انہوں نے عمران خان سے اقتدار واپس. نہیں غیر آئینی جعلی اور وزیر اعظم کا نام بھی لیں. سر میں نے کیا کہا آپ سے؟ نہیں نام لے رہے تھے، پورا جملہ ادا کریں. چلے اس کو وہ جملہ ادا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا دوبارہ کہتا ہوں، آپ سے سننا کیا چاہ رہے ہیں. وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ سسٹم میں 2018 میں 2018 ہو گیا 2024 میں 2024 سے شروع کریں اور 2018 میں جملہ مکس نہ ہو جائے. سن لیں جی سنیں. 2018 میں غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، ٹھیک ہے، اقتدار چھیننے کے لیے. ٹھیک ہے. اس وقت کی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو اس سے ٹکٹیں واپس کروائی گئیں. ٹھیک ہے. 2024 میں ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، ان کے لوگ گرفتار کیے گئے، غیر آئینی جعلی ان سے بھی اسی طریقے سے اقتدار واپس لے لیا گیا. واپس نہیں لیا کیا سر؟ واپس لیا گیا. سر اس میں بتایا فرق کیا ہے؟ نہیں سر مزمل صاحب بتا دیں پورا جملہ بولے. میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا 2018 میں عمران خان غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی طور پہ جعلی طریقے سے وزیر اعظم بنے. 2024 کے بارے میں بتائیں. 2000 انہوں نے واپس چھین لیا. واپس چھیننا نہیں ہے. اچھا میں سمینہ کی رائے لے لیں. سمینہ کی رائے لے لیں اس پہ. سمینہ آپ کی بہت سمارٹ آپ کر رہے ہیں. یہ بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ سمینہ یہ غلط ہے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں یا فیکچولی انکریکٹ ہے یا ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. 2018 جو تھا اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے اتحاد بنوائے گئے تھے اور آزاد لوگ شامل ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ 45,000 50,000 لاکھ کی لیڈ سے ہارے ہوئے لوگ جیت گئے ہوں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. آپ یہ دیکھ لیں پی ایم ایل این کی کتنی الیکشن ٹریبونل میں جو تھیں وہ گئی تھیں، اپیلیں کتنی گئی تھی؟ میرا خیال ہے 20-25 بھی نہیں گئی تھی. انہوں نے 80 سے زیادہ اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں.
تو ان کو خود جن کو اعتراض نہیں وہ آج تک 4 حلقے نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر انہیں لگتا ہو کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی. تو ملک صاحب ان سے زیادہ درد میں مبتلا ہیں کہ 2018 جو ہے وہ بڑا ان سے چھین لیا گیا تھا. یہ بات درست ہے کہ وہ ایک سپورٹ تھی, اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ چلیں جی جو یہ 2-3 چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ملا لی جاتی ہیں, آزاد آ جاتے ہیں. اچھا جی, ٹکٹس واپس کروائے گئے تھے, لوگوں نے ٹکٹس واپس کیے تھے کہ کوئی 180 نشستیں, ایسا نہیں تھا کہ 180 نشستوں کو جو ہے نا وہ 17 نشستوں کے ساتھ دے دیا جائے. جتنے اس وقت کے سرویز تھے آپ دیکھ لیں, پی ٹی آئی کو ووٹ بھی پڑا ہے. اور اس کا ایک میں آپ کو اور مثال دے دیتی ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گئی اس سے اگلے دن کتنے لوگ تھے, ہر چوک چوراہے سڑکوں کے اوپر ہر شہر میں لوگ نکلے تھے. تو وہ وہی لوگ نکلے تھے جنہوں نے ووٹ کیے تھے. وہ کوئی ایویں تو نہیں باہر آ کے فرشتے تو نہیں آ گئے تھے نا, وہ بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکلے تھے. اس سے اگلے دن سڑکیں بھری تھیں اور آپ کو میں آپ کو 3-4 لوگ نکل آئے تھے. بھول گیا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا تھا 2018 میں, اسی لیے وہ ان پروٹیسٹ باہر نکلے تھے. نواز شریف کہتا ہے مجھے نکالا گیا, لوگ میری کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ انتہائی زیادتی ہے میرے خیال سے کہ 2018 اور 2024 کو ایک لیول پر رکھا جائے. میں تو کیٹیگوریکلی اس بات پہ بات کروں گی. 2018 میں تو تحریک انصاف کی زیادتی, انہیں 2 تہائی اکثریت ان سے چھین لی گئی ان کی. 2 تہائی اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنا تھا. آج عمر دراز گوندر صاحب آپ یہ بتا دیں کیا 2000 کا الیکشن شفاف تھے؟ کون سے والے 2018 کا الیکشن شفاف تھے؟ ان کے بالکل شفاف نہیں تھے, ان کی 2 تہائی اکثریت بنتی تھی, ان کو 2000 تہائی اکثریت سے محروم کیا گیا. ان کو کیسے شفاف تھے آپ مجھے بتائیں؟ شاہمود قریشی جیسی ایسے شخصیات کیسی سر قومی اسمبلی جیت گئے, صوبائی اسمبلی ہار گئے. وہ کہہ رہے میٹھا ڈالا نہیں گیا, میٹھا کم کر دیا. میٹھا کم کیا گیا سر. 2018 میں عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی. آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی کی میں تو ڈیپینڈنٹ کیا گیا ایم کے اوپر, کابلی کے اوپر. آپ کو یاد ہے پنجاب اسمبلی؟ اچھا یہ بات کہتے ہوئے خود بھی ہنس رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کی سیٹیں کس نے جیتی تھی زیادہ؟ کون سے والی؟ پنجاب میں 2018 میں بھی پنجاب اسمبلی. اب مجھے اس وقت ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. پنجاب اسمبلی کی سیٹوں میں بھی پی ٹی آئی ہار گئی تھی, وہ بھی پی ایم ایل جیت گئی تھی. اس کے بعد پورے بندے پھر بھی پورے کرنے کے لیے جہانگیر خان ترین صاحب نے بندے پورے کر کے دیے. سارے آزاد ڈنڈے کے زور پہ شامل کروائے گئے, تب عثمان بزدار کی حکومت بنی تھی. یعنی آپ نے اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے کہ پنجاب میں آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا, آپ نے اپنا مینڈیٹ بنانے کے لیے پھر داندلی کی. اس کے باوجود یہی تو کہہ رہا ہوں سر, ان کی 2 تہائی اکثریت کی پنجاب میں بھی آپ کی حکومت نہیں بن سکی تھی. پنجاب میں بھی ان کا نمبر پنجاب کے بندے پورے کرنے کے لیے پنجاب میں بھی آپ نے لوگوں کو پھر ڈرا دھمکا کے تیارہ اڑا کے پھر جا کے ملک صاحب یہ تحریک انصاف اور خان صاحب کی مہربانی تھی, انہوں نے 2 تہائی سے کم اکثریت والی حکومت کو قبول کر لیا. کس کو؟ یہ عمران خان کی, یہ تو مہربانی تھی ان کی. ہے مروان کے خان صاحب, تاہی خان صاحب جیل بیٹھے. یہ کیا بات نہیں سر, وہ کون سا کارکن ہے؟ وہ خان صاحب کا کارکن تھوڑی ہے. مزمل صاحب یہ بحث اب آج 2026 آ گیا ہے, یہ کب ہمارا پیچھے چھوڑیں گے؟ 2024 میں یہ ہوا تھا, 2018 میں ہوا تھا. When will we move forward? دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دونوں پارٹی کی معافی مانگ لیں. نہیں مانے سے ایک بات بتاؤ, وہ بھی بڑی بات ہے کہ دونوں پارٹی معافی مانگ لیں. انہوں نے دونوں کی. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں دونوں پارٹی معافی مانگ لیں. یہ بات صحیح ہے. دیکھیں جی آگے بڑھنے کا طریقہ کار روز کہتے ہیں آگے بڑھے آگے بڑھے. عمران خان معافی مانگے کہ 2018 میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا غلط کیا تھا. شہباز شریف صاحب کی پارٹی معافی مانگے کہ ہم نے جو کیا 2024 میں غلط ہوا ہے, آگے بڑھیں, آئندہ کے بعد یہ ہم کام ویسے عمران خان. اچھا ویسے شکر ہے انہوں نے بات 2 پارٹیوں تک کی. میں ایک بات, ان کی مہربانی ہے. اور ایک بات ملک صاحب, ایک بات اور کہیں, عمران خان ایک بار معافی مانگے, پیپلز پارٹی نون لیگ 2 بار معافی مانگے. آپ نے مساق جمہوریت کر کے پھر آپ نے بلنڈر کیا. اس کی وجہ نہیں, آپ نے پھر بلنڈر کیا. آپ کی تھوڑی سی تاریخ پرانی سے واقف نہیں ہے. اس کی وجہ 2 اس لیے معافی نہ مانگے کہ یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اس ملک میں اگر کوئی لیڈر ہے تو نواز شریف ہے. یہ 2010 تک میں مزمل صاحب ذرا اس پہ جواب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آگے کے لیے ایک تو معافی سے مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل پروسیس بائی پاس نہیں ہوتا. یہ اسی طرح ہے کہ میں مطلب مینڈیٹ بھی چھین لوں, یہ سب کچھ کر لوں, ایک دن کہوں آئی ایم سوری, اگلے الیکشن میں مجھے دوبارہ الیکٹ کر لیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ آپ نے ایکٹ کیا اور کرتے چلے آئے. آگے بڑھ کے اب اگلے الیکشن کو اگر ہم اسیوم بھی کر لیں کہ 2 سال بعد وہ ہونا ہے, لیس سے ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ تو پاکستان میں اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن چلے مان لیتے ہیں ہونا ہے, تو اس کے لیے کیا کوئی سیریس ڈسکورس ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی پارٹی کی طرف سے ان پلیس ہے کہ کس ٹی او آر کے تحت ہوگا, آر اوز جوڈیشری سے لینے ہیں, بیوروکریسی سے لینے ہیں, کہاں سے لینے ہیں, سیکیورٹی کی کنڈیشن پختونخوا میں کیا ہے, بلوچستان میں کیا ہے, باقی جگہوں پہ کیا ہے. نو سیریس ڈسکورس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی کے تانے دینا اور باتیں کرنے سے یہ جو سیاسی ایک دکان ہے وہ چمکتی رہتی ہے کہ آپ نے تب دھاندلی کی, آپ نے تب کی. ماضی سارا نواز شریف صاحب کا آئی جے آئی والا ہے, ٹھیک ہے, 28 سال کی عمر میں کالا کوٹ پہن کے بھٹو صاحب ایوب کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بھی وہ ہے. اور خان صاحب کا ہمیں پہلے پتہ ہے کہ وہ واحد سیاستدان ہوئے جو 3 نسلوں نے گود لی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اور حمید گل صاحب سے شروع ہو جائیے آپ اور بعد میں آ جائیے پاشا صاحب تک اور فیض صاحب تک آ کے ختم ہو جائیے.
وہ بھی وہیں رہے، مشرف صاحب کے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مشرف نواز اور یہ سارے سیاستدانوں کو باہر نکالے گا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ہوں. تو ماضی سب کا اسی طرح کا ہے. پولیٹیکلی ایوالو کون کتنا ہوا اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایوولوشن کس نے کتنا کچھ سیکھا. نواز شریف نے، پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے، سب نے یہ سیکھ لیا عوام کو باہر لا کے لڑواؤ گے وہ بھی مریں گے، تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. بہت شکریہ مزمل شاہ صاحب، سمینہ پاشا صاحبہ، عمر دراز گوندل صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.